جی تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، ہوتے ہوتے بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی تو پطرس بخاری مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے وجہ پوچھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے اور آگے تمہارے شاگرد مجھے پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ بات منظور نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیے اس پیراگراف کو کہ پطرس کے سلسلے میں دو ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جی پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ، جان پہچان۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ معاہدہ شدہ بات پطرس تک پہنچی، ہوتے ہوتے بات کہتے ہیں جی پطرس تک پہنچ گئی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے کہتے ہیں جی بڑی معذرت کی۔ پطرس نے اپنے استاد محترم سے یعنی مرزا محمد سعید سے بہت معذرت کی کہ میں اس گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں۔ پطرس نے اپنی بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ آمادہ ہونا، راضی ہونا، تو آمادہ نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے۔ اگلے دن کہتے ہیں جی دفتر میں قیامت آ گئی۔ اگلے دن دفتر میں کیا ہوا؟ قیامت آ گئی، یعنی کہ پطرس بخاری نے شور شرابہ کھڑا کر دیا کہ آپ نے میرے استاد کو ناراض کیا۔ تو اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ بیٹے کہا جاتا ہے ٹی وی یا ریڈیو پر پروگرام نشر کرنے کا عمل۔ تو کہتے ہیں جی پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ اسٹیشن ڈائریکٹر جو تھا اس نے کیا کیا کہ تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس بخاری کے استاد ہیں۔ کس کو معلوم نہیں تھا؟ تقریروں کا جو انچارج تھا اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو صاحب تقریر کرنے کے لیے ریڈیو پر تشریف لا رہے ہیں یہ ہمارے ڈائریکٹر کے بھی کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ تو وہی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے دو ایک فقرے نکال دیے تھے۔ حسب دستور قاعدے کے مطابق اس کی اپنی روٹین تھی کہ جو بھی تقریر کرنے کے لیے ریڈیو پر تشریف لاتا تو چونکہ وہ انچارج تھا تو اس لیے وہ تقریر کو دیکھتا پڑھتا، اس میں سے کچھ کانٹ چھانٹ کرتا تھا۔ لیکن مرزا صاحب جو تھے وہ اس مزاج کے آدمی نہیں تھے، ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تقریر تو میں کروں اور میری تقریر میں سے کانٹ چھانٹ کوئی اور کرتا پھرے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس نے اپنی عادت کے مطابق کیا کیا، مرزا صاحب کے مسودے میں سے، مسودہ بیٹے کہا جاتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ مسودہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، یا کسی کتاب یا مضمون کا ابتدائی متن جو ہے اس کو بھی مسودہ کہتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں جی شاہد احمد دہلوی کے حسب دستور یہ ہوا کہ اپنی کارروائی دکھانے کے لیے تقریروں کے انچارج نے مرزا صاحب کے مسودے میں سے، مرزا صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تقریر میں سے دو ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کی نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ بیٹے کہا جاتا ہے ابتدائی سبب، ابتدائی وجہ۔ ان فقروں کا نکالنا اس کی نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں۔ پھر کیا ہوا جی؟ جس وقت ڈائریکٹر صاحب کی ڈانٹ پڑی تو کیا کیا اس نے؟ انچارج کس کے پاس گیا؟ بھاگا سیدھا مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مرزا صاحب سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، مرزا صاحب ہاتھ جوڑے اور نہ مانے۔
پھر کیا ہوا جی؟ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اب مرزا صاحب کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ ایکشن لے لیں گے کہ ان کو جو تقریروں کا انچارج ہے اس کی اس غلطی پر اس کو جاب سے ہی فارغ کر دیں، نوکری سے ہی نکال دیں۔ تو اس کو یعنی کہ جاب کے لالے پڑ گئے۔ تو اس نے کیا کہا جی؟ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے، اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ مطلب مرزا صاحب جو ہے دل کے انتہائی نفیس آدمی تھے، یہ کبھی نہیں انہوں نے چاہا کہ میری وجہ سے ان کی نوکری چلی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ان کی نوکری کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں گے، تو انہوں نے کیا کہا جی کہ ٹھیک ہے میں دستخط کر دیتا ہوں، یعنی دوبارہ آمادہ ہو گئے تقریریں نشر کرنے پر۔ آگے بیٹے شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جی جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے کہ جس وقت جنگ کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت کیا ہوا جی؟ حسن اتفاق ہے، اتفاقاً یہ ہوا کہ دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب، اکثر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ تو پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ پطرس نے سوچا کہ سارے کے سارے لوگ، سارے ادیب، سارے شاعر جمع تو ہیں ہی اتفاقاً، تو کیوں نہ ان سب کے ساتھ ایک ادبی حلقہ قائم کیا جائے۔ تو پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں کون کون حضرات ہیں ان کے نام یہاں پر شاہد احمد دہلوی نے ذکر کیے ہیں، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ یہ بیٹے نام سارے کے سارے جو آپ کے سامنے ہیں، ان کا تعارف نیچے پیج کے آخر میں دیا گیا ہے، ان کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخصیات کون تھیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ کہا جا رہا ہے جی کہ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر کے متعلق لکھا ہوا جی، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نمبر میں ڈاکٹر تاثیر، پورا نام ان کا تھا محمد دین تاثیر، نامور ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے یہ پرنسپل تھے۔ آگے بیٹے فیض احمد فیض، تو فیض احمد فیض کے متعلق بھی لکھا ہوا جی کہ فیض جو ہیں وہ معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے۔ تو ان کی جو زیادہ شہرت ہے وہ شعر و شاعری کے اعتبار سے، شاعر ہونے کی حیثیت سے ہے۔ آگے بیٹے نام ہے حامد علی خان کا، تو حامد علی خان جو ہیں یہ رسالہ الحمراء کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب تھے۔ اس رسالے کے الحمراء رسالہ جاری ہوا کرتا تھا، اس کے بانی، ایڈیٹر تھے اور ادیب تھے۔ آگے بیٹے ہے حمید احمد خان، تو حمید احمد خان کے متعلق لکھا ہوا جی کہ حمید احمد خان ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ مطلب بہت بڑی بڑی ہستیاں تھیں یہ۔ اس کے بعد بیٹے نام ذکر کیے گئے چراغ حسن حسرت، تو چراغ حسن حسرت کے متعلق لکھا ہوا جی کہ حسرت یہ صحافی بھی تھے اور ادیب اور مزاح نگار تھے، مزاحیہ تحریریں لکھتے تھے، تو صحافت بھی تھی اور ادیب اور مزاح نگار تھے۔ آگے بیٹے نام ہے محمود نظامی کا، محمود نظامی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ محمود نظامی کیا تھے؟ ادیب تھے اور براڈ کاسٹر تھے۔ اسی طرح نظرنامہ ان کا بلند پایہ سفرنامہ ہے، نظرنامہ ان کا بلند پایہ سفرنامہ ہے۔ آگے بیٹے نام ہے غلام عباس کا، تو غلام عباس کا شمار اردو ادب کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ غلام عباس کا شمار اردو ادب کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، مطلب یہ بھی ایک رائٹر تھے۔ آگے بیٹے نام ہے انصار ناصری کا، انصار ناصری کہا جا رہا ہے جی کہ یہ بھی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے، ادیب بھی تھے اور براڈ کاسٹر بھی تھے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔